السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین ناظرین، امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، جیسا کہ آج کل ہمارا جو پروگرام ہے سیاسی مرچی، اس کے تحت آپ سے بات ہوتی رہتی ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر پاکستان میں مسئلہ پڑھے لکھوں کا یا جاہل لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور یہ پیدا کردہ ہے تمام تر سیاستدانوں کا۔ جی جناب نواز شریف صاحب بھی اپنی ایگو میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب تو زبردست ایگو میں اپنی میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے تکبر اور غرور سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ جب مولانا فضل الرحمان جو ان کے بڑے سیاسی حریف تھے، اب وہ ان کی طرح ہی ان کی حمایت میں باہر نکلے ہیں، تو ابھی چاہیے عمران خان کو کہ وہ نواز شریف کے ساتھ مل کر کے بیٹھیں اور یہ جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس دن ہی عمران خان اور نواز شریف ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے تو پاکستان میں جو مہنگائی کا گراف ہے کم از کم 20% جو ہے وہ گر جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کو ہمارا کچھ دکھ نہیں ہے، ہماری کوئی تکلیف ان کی تکلیف نہیں ہے۔ یہ لوگ تو جیلوں میں بھی بادشاہوں کی طرح، راجوں کی طرح رہتے ہیں، اور ہماری جو عام عوام ہے وہ اپنے گھروں میں بھی قیدیوں کی زندگی گزار رہی ہے، دکھوں کی زندگی گزار رہی ہے، پریشانیوں کی زندگی گزار رہی ہے، اور ان لوگوں کی ایگو ہی ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں کراچی کے جلسہ عام میں، وہ بڑی خوش آئند تھی، وہ بہت خوش آئند تھی، لیکن یہاں پر مولانا صاحب نے یہ کہا کہ انہیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، انہیں انصاف کی ضرورت ہے، اور جن فوجیوں کو ہم نے بندوق لے کر دی ہے وہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے کر دی ہے۔ تو یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اس فوج کو جو اسلحہ خرید کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے ہی پیسوں سے خرید کر دیا جاتا ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ وہ ہمارے دکھوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا سانپ ہے جو ہر ملک کے غریبوں کو کھائے جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی کیا پچھلی نگران حکومت کی اسٹیبلشمنٹ نے، ان کو معلوم تھا کہ اپریل میں مئی میں پاکستان میں جو فصل ہے گندم کی وہ آ جاتی ہے، تو ان لوگوں نے اپنی کک بیک، اپنی کمیشن کے لیے کتنے ہزار میٹرک ٹن گندم خریدی ہے، جس میں 300 ارب روپے کی کک بیک ہے، اور یہ نگران حکومت کا شاخسانہ بنے ہیں ہمارے کسان بھائی، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہے کہ وہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی وہ لوگ گھما رہے ہیں اور کسی بات کا صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اور جو تکلیف میں ہے وہ کسان بھائی ہیں جو پورا 6 مہینے فصل کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب ان کی محنت کو رنگ لانے کا ٹائم ہوتا ہے تو جناب آگے سے یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حرکتیں کرتی ہے اور ان کو گرانے میں لگ جاتی ہے۔ تو 2-3 معاملات ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، جن آفیسرز نے کیا ہے، جو گندم کے اوپر گندم لے کر رہے ہیں، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے، اور سزائیں وہ جو کہ قوم دیکھے۔ اسی طرح آرمی چیف نے بھی سب کو کہا کہ اپنی حدود میں رہیں، تو بھائی آپ بھی اپنی حدود میں رہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود میں رہے، ججز اپنی حدود میں رہیں، اور پولیٹیشنز بھی اپنی حدود میں رہیں۔ اب ایک ضمانت کا واقعہ پیش آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، وہ کوئی احمدی تھے، قادیانی تھے، مرتد تھے، ان کی ضمانت کا معاملہ ان کے سامنے آیا، وہ ضمانت لیتے یا نہ لیتے یہ ان کا اختیار تھا،
لیکن ضمانت لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بہت کچھ کہہ دیا کہ جی ان لوگوں کو ملک پاکستان میں، ریاست اسلامی پاکستان میں ان کو تبلیغ کرنے کا حق بھی ہے۔ بھئی آپ سے تو یہ فیصلہ ہی نہیں کسی نے مانگا، آپ سے تو یہ تفصیل کی یہ ڈیٹیل کسی نے مانگی نہیں، تو آپ کیوں اس کو ایک نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھول رہے ہیں؟ جب پاکستان کے آئین میں ان لوگوں کو مرتد قرار دیا گیا ہے، کافر قرار دیا گیا ہے، تو آپ قانون سے ابو فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک کافر کو، ایک مرتد کو ملک میں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ قاضی صاحب آپ اپنی حدود میں رہیں، آپ رشوت نہیں لیتے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنی عقل کا زیادہ استعمال کر گئے اور ایک ان پڑھ غازی علم دین شہید وہ بازی لے گیا پڑھے لکھوں پر، تو آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ کو فوری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور عوام سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اس سے آپ کے قدم میں اضافہ ہوگا، آپ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ کچھ معاملات ہیں کہ ہر بندہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر فرعون بن جاتا ہے، دجال بن جاتا ہے، اور وہ کلی اختیارات کا مالک بن جاتا ہے، اور اپنے فیصلوں میں وہ ایسی باتوں کو بھی لے کر آتا ہے جن کا ان کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پچھلے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، ان کے پاس کسی آئی جی یا ڈی آئی جی کا کیس گیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے اس کیس کے اندر ہی سے کوئی اور کیس نکال دیا، اس میں سے الیکشن کیس نکال لیا۔ تو یہ معاملات جو ہیں، آپ اپنے آپ کو جب کرسی پر بیٹھتے ہیں، اختیارات ملتے ہیں، تو آپ فرعون بننے کی کوشش مت کریں۔ اور جو باتیں چل رہی ہیں عدلیہ کے بارے میں پورے پاکستان میں، تو یہ باتیں آپ لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ جناب، گزارش یہ کرنا تھی کہ یہ جو بڑے بڑے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشین، ان کی ایگو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایسے میں ہم عوام سوچنے پر مجبور ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا مسیحا دے، ہمیں کوئی ایسا موسیٰ دے جو ان دجالوں کو شکست دے سکے، جو ان دجالوں کے لیے موت کا پروانہ ہو۔ ایسا ابھی تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ پہلے تو یہ دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا ان میں جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں اور ہر طرح سے یہ اپنی انا کی بتوں میں سے نہیں نکلتے، خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی خوف کے بت توڑ دو۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی انا پرستی کے بتوں کو توڑیں، اپنی خودی سے نکلیں، اپنی خود غرضی سے نکلیں، اپنے تکبر، غرور سے اور گھمنڈ سے نکلیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ آپ لوگ جتنی دیر کر رہے ہیں، اتنے ہی عوام آپ لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ لوگ پاؤں پکڑ کر بھی ووٹ مانگیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس بار تو خان صاحب کو بغیر کال کے ووٹ ملا ہے، لیکن اگر وہ اسی ضد پر اڑے رہے تو اگلی بار وہ پاؤں پکڑ کر بھی ووٹ مانگیں گے تو ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، نہ نواز شریف کو ملیں گے۔ یہ مہنگائی کا جو دور دورہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان سب کو ایک میز پر بیٹھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔